نرگس ایک ناچنے والی لڑکی تھی، میں اسے حج پہ لے گیا، پہلے میں نے بہت سے تانے سنے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ سنا، پھر اس کو بیٹی بیٹی کہہ کر ساتھ لے کے چلا، میدان عرفات میں پہنچے تو شام کو وہ بہت زارو قطار رو رہی، جب شام ہوئی کیا ہوا؟ کہ میدان عرفات میں تو اللہ کہتا ہے میرا بندہ آج اتنے گناہ لے کے آ جتنے بارش کے قطرے، آئے ہائے، جتنے ریت کے ذرے، واہ، جتنے درختوں کے پتے، قربان جاؤں، جتنے گردش ایام میں بننے والے دن اور رات، ان کے گھڑی اور گھنٹے، لا اتنے گناہ لے کے آ۔ ہے کوئی دنیا میں اتنے گناہ کرنے والا؟ میرے رب کی قسم، ساری دنیا کے انسان مل کر گناہ کریں تو اتنے نہیں بن سکتے۔ اور میرا اللہ یوں ایک مرد ایک عورت سے کہہ رہا ہے آج میرے دربار میں آ، تو آ گئی، تو آ گیا، لا کتنے ہیں؟ بارش کے قطروں کے برابر، جی ہاں، درختوں کے پتوں کے برابر، جی، ریت کے ذروں کے برابر، جی، گردش ایام میں بننے والے دن رات کے برابر۔ 25 ارب سال سے دن رات بن رہے ہیں، 25 ارب سال سے دن رات بن رہے ہیں، جی۔ اچھا، ایک دفعہ کہے یا اللہ معاف کر، وہ کہتی ہے یا اللہ معاف کر، وہ کہتا ہے یا اللہ معاف کر، تو اس کے یا اللہ معاف کا فا بھی زبان پہ نہیں آتی کہ عرشوں سے آواز آتی، جاؤ میں نے معاف کر دیا، جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ تمہیں بلایا ہی اپنا بنانے کے لیے ہے۔ اب اوپر والا تو یہ کہہ رہا ہے اور نیچے کیا نظام چلا، وہ کیوں رو رہی؟ کہ میں وہ میٹرس بچھاتے ہیں عرفات میں بیٹھنے کے لیے، تو 3-4 خواتین بیٹھی تھیں پردہ دار تسبیح والی، وہ جا کے بیٹھی تو انہوں نے اس کو وہ بے عزت کیا، وہ بے عزت کیا کہ اٹھ جاؤ یہاں سے، تم اس قابل نہیں ہمارے ساتھ بیٹھو۔ ہائے ہائے ہائے، یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا، آنکھوں دیکھ کے بتا رہا ہوں۔ یہ تو جی دیندار لوگ، ہم دیندار ہیں، تم دنیا دار ہو، شرابی ہو، جواری ہو، سود خور ہو۔ اس لفظ نے اس طبقے میں تکبر پیدا کیا، عجب پیدا کیا، اوروں کی حقارت پیدا کی، اوروں کو گھٹیا سمجھا، اوروں کو ذلیل سمجھا۔ اور دوسرے طبقے میں کیا نقصان آیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو آزاد سمجھا، شراب بھی چلی، زنا بھی چلا، سود بھی چلا، جھوٹ بھی چلا، قتل بھی چلا، ہیرا پھیری بھی چلی، ناچ گانا بھی چلا، گھنگرو بھی چھنکا، جام بھی چھلکا، آوارگی، جی ہم دنیا دار لوگ ہیں، جی ہم دنیا دار لوگ۔ اس چیز نے انہیں جانور بنا دیا، انسانوں سے نکال کے جانور بنا دیا، اور وہ بے لگام ہو گئے۔ جیسے گاڑی کا کنٹرول ختم ہو جائے تو وہ بے لگام ہوتی ہے، کسی دیوار میں ٹکرائے، درخت میں ٹکرائے، گاڑی سے ٹکرائے، اپنے سواروں کو مارے، اگلی سواری کے سواروں کو مارے۔ ایسے ہی یہ ہم تو جی دنیا دار لوگ ہیں، ہم تو جی دنیا دار لوگ ہیں، اور یہ کہہ کر ہر حرام کو حلال کر لیے۔ ابے جھوٹ کیوں بول رہے ہو جی ہم تو دنیا دار لوگ ہیں؟ ابے سود کیوں کھا رہے ہو جی ہم تو دنیا دار لوگ ہیں؟ ابے یہ ناچ گانے کی محفلیں کیوں سجاؤ جی ہم دنیا دار لوگ ہیں؟ ابے رشوت کیوں لے رہے ہو جی ہم دنیا دار لوگ ہیں؟ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو جی ہم دنیا دار لوگ ہیں؟ روزے کیوں نہیں رکھا جی ہم دنیا دار لوگ ہیں؟ یہ اس تقسیم نے دو بڑے نقصان جو میں نے آنکھوں دیکھے، کانوں سنے، انہی میں تو زندگی بیت گئی ہے، انہی میں زندگی بیت گئی ہے۔ اس تقسیم نے یہ بڑے نقصان پہنچائے۔ ہر مسلمان مرد عورت دیندار ہے، کلمہ جو پڑھتا ہے، ہر مسلمان مرد عورت دنیا دار ہے، کپڑے نہیں پہنے، چھت کے نیچے نہیں رہتا، روٹی نہیں کھاتا، کسی نہ کسی کمائی کے سلسلے میں لگا ہوا نہیں ہے، ہر مرد عورت دیندار ہے۔ ہاں لیول چھوٹا بڑا ہے تو مشکل اسلام نہیں، مشکل یہ ہے کہ سیکھا نہیں، مشکل یہ ہے کہ سکھایا نہیں، مشکل یہ ہے کہ ماحول میں سچ نہیں ہے۔
اور جب سارے جھوٹ بولیں تو سچ بولنا مشکل ہو جاتا ہے، سارے نماز چھوڑیں تو نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، سارے روزہ چھوڑ رہے ہوں تو روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، ساری بے پرد ہو جائیں تو پردہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، سارے وعدہ توڑنے والے ہوں تو وعدہ نبھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ مشکل باہر سے آئی ہے، اندر میں نہیں ہے۔ ایک اور آیت پیش کرتا ہوں، ایک اور آیت۔ ایک تو میں نے اللہ کی قبر، یہ بھی اللہ کا ہی فرمان ہے، لیکن وہ ایک اور اینگل سے تھا، یہ دوسرے اینگل سے۔ لقد کان لکم، بھئی یہ نکالو سہیل بھائی، یہ نکالو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ واہ واہ، رب بھی ہے نا۔ اچھا، اللہ نے کیا خوبصورت لفظ استعمال کیا، حسنہ۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ کراچی والوں، میرے نبی تمہارے لیے انتہائی خوبصورت نمونہ ہیں زندگی گزارنے کے لیے، میرے نبی کی زندگی میں تمہارے لیے خوبصورت نمونہ۔ یہاں آپ آخری نبی ہیں اور آپ پر آ کر نبوت مکمل ہو رہی ہے، شریعت مکمل ہو رہی ہے اور کتاب مکمل ہو رہی ہے۔ اور میں 3 لفظ حدیث سے پیش کرتا ہوں، اختم بکتابہم الکتب وبشریعتہم الشرائع وبدینہم الادیان۔ یہ پہلی کتابوں میں جو اللہ کا فرمان ہے وہ کہ میرے نبی آ رہے ہیں۔ یہ شاہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پچھلی کتابوں کا کہ جن کی کتاب پر کتابیں ختم، جن کے دین پر دین مکمل، جن کی شریعت پر شریعت مکمل، جن کی کتاب پر کتابیں مکمل ہیں۔ اس سارے بیک گراؤنڈ میں لفظ آنا چاہیے تھا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ کاملہ، کاملہ، کہ میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے مکمل نمونہ ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اللہ نے کامل کا لفظ چھوڑ کر حسنہ، حسنہ، نیکی کو بھی کیا کہتے ہیں، حسنہ۔ سبحان اللہ، حسنہ کسے کہتے ہیں، خوبصورت، خوبصورت۔ میرے اللہ کہہ رہے ہیں میرے نبی تمہارے لیے بہت خوبصورت نمونہ ہیں۔ نیکی کو کہا خوبصورت چیز، اپنے حبیب کی زندگی کو کہا خوبصورت نمونہ۔ یہ خوبصورت کا لفظ کیوں فرمایا ہے کہ میرے بھائی بہنوں، حسن، خوبصورتی کسی دلیل کی محتاج نہیں ہوتی۔ وہ خوبصورتی آواز میں ہو جادو جگائے گی، وہ منظر میں ہو دل کو کھینچے گی، وہ شکل میں ہو دل کھینچیں گے، وہ کلام میں ہو جادو ہوگا، وہ اشعار میں ہو انسان جھومے گا، وہ کسی گھر میں ہو، کسی برتن میں ہو، کسی سواری میں ہو، کسی پھول میں ہو، کسی پرندے میں ہو، کسی پہاڑ میں ہو، کسی دامن میں ہو، کسی شکل میں ہو، کسی آواز میں ہو، کسی صورت میں ہو، تاج محل میں ہو یا ہمالیہ پہاڑ میں ہو، خوبصورتی کو دلیل نہیں چاہیے سوائے اندھے کے، سوائے اندھے کے۔ ہر پڑھا لکھا ان پڑھ حسن سے متاثر ہوتا ہے۔ 14ویں رات کا چاند سر پر ہو اور کوئی کہے جناب اے 14ویں دا چاند سونا ہوندا ہے یا کوڑا ہوندا ہے، مینوں دلیل دیو، تو انہوں 100 لتر مارو کہ تیرے سرے 100 ایسا سے مار رہے ہیں کہ تیرا دماغ ہلے ہویا ہے۔ 14ویں دے چاند دی دلیل منگدا پیا سونا ہے کہ کوڑا ہے۔ اور میری سمجھو جو پنجابی سرائکی، میں بیچ میں اپنی زبان کی طرف چلا جاتا ہوں، معاف کر دینا، تم کراچی والے کیا سمجھو گے؟ عاشق ہوں میں عشق کماں میں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو۔ اب مجھے شاعری بھی یاد آ گئی،
سہ بدیاں ہزار اولا میں کر جانے باغ بہاراں ہو منصور جے چک سولی دتے جڑے واقف کل اسراراں ہو سجدیوں سر چائیں نہ باہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دے مننے سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے بھویں 100 تلواراں کھنے سچا عشق حسین علی دا باہو سر دتے تے راز نہ بھنے۔ تمہیں سمجھ میں آئے نہ آئے، مجھے مزہ ضرور آیا۔